اب ایک اور چیمبر الاٹ ہو جائے گا نائب وزیر اعظم کے طور پہ بھی، اور دفتر بھی انہیں وزیر اعظم آفس میں مل جائے گا. تو ڈار صاحب کو ایک صرف ایڈوائس یا مشورہ، تو وہ کسی کا شاید مانتے ہیں یا نہیں مانتے، تو ہمارا تو فرض ہے بات کر دیں. وہ جب میڈیا پریس ٹاک کریں یا تقریر کریں تو ذرا جذبات کو کنٹرول کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، صرف 2 موضوعات ہیں جن پہ میں نے اہم بات کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فوجی قیادت سے پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی، اتنی کنفیوز ہے کہ کوئی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شہریار افریدی اپنی بولی بول رہے ہیں، شبلی فراز اپنا فارمولہ دے رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر نے تو آج جو بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ نو لفٹ کا بورڈ پی ٹی آئی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر ابھی تک موجود ہے. یہ میں بتاؤں گا کیا. اور شیر افضل مروت پھر ڈٹ گئے ہیں چیئرمین پی اے سی بننے کے لیے، اس کی کہانی بھی میں بتاؤں گا. کون کہہ رہا ہے کہ استعفے دے دیں اسمبلیوں سے. پھر اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بن گئے. جی کیا یہ نون لیگ کے اندر کا کوئی لڑائی کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے، نواز شریف کے حکم پر ہوا ہے، یا انوار الحق کاکڑ کا راستہ روکا گیا ہے؟ یہ میں ساری آپ کو اندر کی کہانی بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا خان صاحب کے معاملے پہ. شہریار افریدی ہیں، رانا ثناء اللہ پر جب مقدمہ بنا اس وقت انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی کہ جان تو اللہ کو دینی ہے، اور رانا ثناء اللہ کے خلاف جو کچھ مقدمہ بنا وہ تو ایک ہسٹری بن چکا ہے. جھوٹا مقدمہ تھا، سبق سکھانا تھا. عمران خان صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے رانا ثناء اللہ کو سکھا دیا ہوگا، لیکن اس ایسے سبق سے تو کچھ نہیں ہوا. شہریار افریدی بہرحال 9 مئی کے بعد گزشتہ سال گرفتار ہوئے. ان کی ایک ویڈیو آئی کہ جی ایچ کی چلو، اور بڑے سخت جیسے ابھی بات کرتے ہیں. اور وہ کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جی مذاکرات کرنے ہیں تو آرمی چیف اور ڈی جی آئی صحیح سے کرنے ہیں. اور بھائی شہریار افریدی صاحب، پہلے آپ قوم سے معافی مانگ لیں. 9 مئی کے معاملے میں وہ آپ نے مانگنی نہیں تو مذاکرات ہونے نہیں. اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کریں نا کہ آپ سے غلطی ہوئی، ایڈمٹ کریں. آج پھر شبلی فراز صاحب کہتے ہیں جی مذاکرات کا میکنزم بنایا جائے، طریقہ کار کیا ہو، سپیس دی جائے. وہ بھی بات ہوئی ہے. رؤف حسن صاحب ہیں جو ترجمان، وہ کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنائی تھی 1 سال سے. اور بھائی کمیٹی بنانے سے پہلے وہ 26 مئی والا جو دھرنا کیا تھا عمران خان صاحب نے راولپنڈی میں، وہ نہ کرتے نا. وہ دھرنا بھی تو ایک اہم نقطہ تھا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو رکوانا یا متنازع بنانا تھا. بہرحال یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر کا معاملہ ہے. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل کے اندر، بیرسٹر گوہر کی اور مروت کی، شیر افضل مروت کی اور دیگر وکلاء کی. تو بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں، انہوں نے تنقید کیا ڈار صاحب کے کہ ڈار صاحب جو ہیں فرنٹ مین ہیں نواز شریف کے، اس لیے نائب وزیر اعظم بنایا گیا. تو بھائی فرح گوگی کون تھی؟ وہ جمیل گجر کون تھا؟ شہزاد اکبر کون تھا؟ وہ کہاں گئے 190 ملین پاؤنڈ والے؟ وہ زلفی بخاری کون تھا؟ اس کا جواب بھی بیرسٹر گوہر صاحب دے دیں تو اچھی بات ہے. اگر فرنٹ مین ہیں ڈار صاحب نواز شریف کے آپ کے مطابق، تو پھر وہ باقی آپ کے بھی فرنٹ مین ہیں. اور پھر مذاکرات کا جب ان سے سوال کیا گیا کہ شہریار افریدی یہ کہہ رہا ہے، رؤف حسن یہ کہہ رہا ہے، شبلی فراز یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب سے آج ہماری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے ان مذاکرات
کے معاملے میں جو بیان بازی ہو رہی ہے، کسی ادارے سے ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی کسی لیڈر کو کوئی اختیار دیا گیا ہے، اور نہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی خفیہ مذاکرات جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو رات کے اندھیروں میں ایوان صدر میں خان صاحب کیا کرتے تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب سے، اس طرح کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اور بیرسٹر گور کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کے معاملے میں صرف خان صاحب اور وہی بیان دینے کے مجاز ہوں گے، اور باقی کوئی لیڈر اگر دے گا تو اس کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ شہریار افریدی کو تو کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ کمیٹی انہوں نے کہا ہاں ایک بنی تھی کمیٹی، وہ بہرحال اس کی پھر وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی انتشار نہیں ہے۔ پی ایس سی کے چیئرمین کا جو تنازع ہے جہاں تک، اس پر انہوں نے کہا ہے، آج خان صاحب سے اس بارے میں پھر بات ہوئی ہے، اور شیر افضل مروت کا نام واپس نہیں لیا گیا، لیکن کوئی نام حتمی طے بھی نہیں ہوا۔ حامد رضا کا نام آیا ہوا ہے، اور بھی کئی نام موجود ہیں، اور جو اطلاع ہے میری کہ کوئی تیسرا بندہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے درمیانہ، کہ جی تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بڑی بیان بازی کر رہے ہیں، جی اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے۔ اس کو بھی بیرسٹر گور نے ایک سیاسی بیان قرار دیا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر اب سوچنے کی بات ہے، جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہوں یا کچھ اور خیر خواہ ہیں جو کہتے ہیں پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان مذاکرات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ ایک طرف پی ٹی آئی یہ کہتی ہے ہم آئین اور سول بالادستی چاہتے ہیں۔ بھئی آپ کو سول بالادستی چاہیے، آپ اس کے لیے جدوجہد بھی کہہ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، جیلیں بھی کاٹ رہے ہیں، تو پھر آپ سولین جو حکومت ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے مذاکرات کریں، آگے بڑھیں، پھر راستہ نکلے۔ نواز شریف بھی کہتے ہیں مذاکرات کریں، رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں مذاکرات کریں، اور تو اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی آفر کر دیے جی مذاکرات کریں۔ تو یہ سارا سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں جو حامد رضا صاحب، انہوں نے ایک نئی پھلجھڑی چھوڑی ہے جی، اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا مشورہ دے دیا جی، اور کہا میں سب سے پہلے استعفیٰ دوں گا۔ حامد رضا صاحب وہ بھولیں آپ 2022 میں جو اسمبلیاں توڑی تھیں، استعفے دیے تھے خان صاحب نے، پھر کیا کچھ بھگتا تھا۔ چودھری پرویز لائی نے بھی منع کیا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑیں، کے پی اسمبلی توڑی، پنجاب توڑی، نیشنل سے استعفے دیے، پھر کیا وہ محسن نقوی آ کے بیٹھ گیا ایک پورا سال پنجاب میں، تو محسن نقوی کو وہ موقع ملا، اب وہ سارے سب کے حساب پہ سوار ہوا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسرا معاملہ ناظرین، اسحاق ڈار صاحب، میں نے پچھلے ہفتے ہی ایک سٹوری بھی دی تھی اپنے روزنامہ ممتاز میں بھی، اور اپنے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں اور فیصل واڈا کے دوستوں سے میسج کرا رہے ہیں جو ان کے بھی دوست ہیں کہ جی مجھے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا جائے یا سینئر وزیر۔ تو ادھر سے جواب کل آ گیا ہے نوٹیفیکیشن ڈار صاحب کا آنے کے بعد۔ اس کے 2-3 پہلو ہیں ناظرین، آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی نمائشی سی ہے پوسٹ، اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ رہی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی رہے ہیں، چودھری پرویز لائی 2009-10 میں 11 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ڈیل تھی کاف لیگ کی، وہ بھی بنے تھے، لیکن اس میں رولز اور بزنس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا، آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں دی گئی، ایک سمپل سا نوٹیفیکیشن کر دیا، کوئی وضاحت نہیں دی گئی کہ کیا اختیارات ہوں گے ڈار صاحب کے پاس۔ وزیر خارجہ ہیں، بیرون ملک جا سکتے ہیں، دوروں پہ جاتے ہیں، ہینڈ آؤٹ ڈرافٹ کرتے ہیں، بہت اچھا اعلامیہ بہت اچھا بناتے ہیں، طارق فاطمی ان کی معاونت کے لیے موجود ہوتے ہیں، فارن سیکرٹری موجود ہوتے ہیں۔ اب ڈپٹی پرائم منسٹر بننے کے 2-3، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ناظرین، انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے، دوسرا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب جو پارٹی کے ان کے قائد ہیں، سپریم لیڈر سمجھ لیں، وہ مانتے ہیں، وہ ڈار صاحب پہ
شہباز شریف سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ ڈار صاحب ایک تو سمدھی بھی ہیں ان کے، پھر لندن میں اکٹھے رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب بھی تھوڑے اب اکاموڈیٹ کہہ لیں، یا وہ تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا کیا گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن کر کے شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب آخری مرحلہ اب اگلا رہ گیا ہے کہ کیا وہ کب نون لیگ کے صدر بنیں گے، میں پہلے اب بتا چکا ہوں۔ تو صوبائی تنظیموں سے قراردادیں پاس کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میاں صاحب آپ شہباز شریف کو کہیں استعفیٰ دیں، اگلے دن آپ جنرل کونسل کا اجلاس بلائیں، ایک کمیٹی بنائیں، الیکشن کمیٹی، وہ جیسے الیکشن ہوتے ہیں کاغذ جمع ہوں، بلا مقابلہ ہو جائیں، کنونشن بلائیں، جیسا بھی جو طریقہ کار ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ پراپر الیکشن تو وہ نہیں ہوتے جیسے ہم لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، پرچی ملتی ہے، جو پسندیدہ امیدوار ہوتا ہے اس کو ووٹ ڈالتے ہیں، بعد میں ادھر ادھر جدھر بھی نکل جائے ووٹ، وہ الگ بات ہے، گنتی میں ہو جاتا ہے ہاتھ۔ لیکن یہ سیاسی پارٹیوں میں یہ روایت، تو میاں صاحب اس کا آپ صدر بن جائیں، ووٹر تو آپ کے ساتھ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، ووٹر آپ کا ہے، عمران خان کا ہے۔ ڈار صاحب جو ہیں اس وقت، ڈار صاحب کے پاس 3 عہدے ہیں آگے ہیں، نائب وزیر اعظم ہو گئے، وزیر خارجہ ہو گئے، سینٹ میں قائد ایوان ہو گئے۔ ایک دفتر ہے سینٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں، وزیر اعظم صاحب کے چیمبر کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں ہمیشہ سے میں 1990 سے دیکھ رہا ہوں کہ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کا چیمبر اس کو الاٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کام بہت ہوتا ہے، وہ ہاؤس کے اندر فوراً پہنچنا ہوتا ہے، تو آدھے منٹ میں وہ ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ چیمبر بھی جناب وزیر خارجہ صاحب نے اپنے لیے کر لیا، پھر ایک اور چیمبر سینٹ میں قائد ایوان کے طور پہ بھی ان کے پاس موجود ہے، اب ایک اور چیمبر الاٹ ہو جائے گا نائب وزیر اعظم کے طور پہ بھی، اور دفتر بھی انہیں وزیر اعظم آفس میں مل جائے گا۔ تو ڈار صاحب کو ایک صرف ایڈوائس یا مشورہ، تو وہ کسی کا شاید مانتے یا نہیں مانتے، تو ہمارا تو فرض ہے بات کر دیں، وہ جب میڈیا پریس ٹاک کریں یا تقریر کریں تو ذرا جذبات کو کنٹرول کیا کریں، کیونکہ خارجہ پالیسی بڑے نازک ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ جذبات پہ اگر عمران خان صاحب کنٹرول کرتے، وہ کیا کیا باتیں کر جاتے ہوتے تھے، تو لہٰذا ڈار صاحب بھی کچھ بیان بازی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب سعودی عرب گئے ہیں، ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں IMF کی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور سعودی منسٹروں کے ساتھ، تو میں یہاں وزیر خزانہ جو ہیں محمد اورنگزیب صاحب، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور ان کو مبارک سراہتا ہوں کہ انہوں نے مختصر عرصے میں بڑے اچھے انداز میں IMF کے ساتھ بات چیت کی، اور اگر وہ 3 سال کا پروگرام $8 بلین کا منظور کرا لیتے ہیں IMF کے ساتھ، تو پاکستان کی اکانومی صحیح ٹریک پہ چلی جائے گی۔ سٹاک ایکسچینج ویسے ہی روز اوپر جا رہی ہے، اب ٹارگٹ ہے ان کے پاس ایک ہی، جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے، کہ ڈالر کو 250 پہ لانا ہے۔ دیکھتے ہیں مہینے میں لاتے ہیں، 2 میں لاتے ہیں، 3 میں لاتے ہیں، جب ڈالر 250 پہ آئے گا انشاءاللہ مہنگائی نیچے آئے گی۔ لیکن مافیاز کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہنا چاہیے۔ گندم کا جو مسئلہ ہے کسانوں کا، وہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسان احتجاج پہ آ گئے ہیں اور پنجاب اسمبلی کے باہر تک پہنچ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ مسئلہ فوری طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ العزیز میں 1-2 دن کے اندر نگران حکومت کے دور میں، پہلے میں نے ایک PTV کا اسکینڈل بریک کیا تھا، اب یہ میں کچھ کوشش کر رہا ہوں کچھ تفصیلات مجھے مل جائیں۔ یہ جو گندم خریدی گئی تھی نگران دور میں ایکسٹرا، اس میں کیا گڑبڑ ہوئی، کیوں خریدی گئی اتنی، کس کو فائدہ پہنچایا گیا، کہ کسان پاکستان کا رول رہا ہے ابھی، اس پہ کوئی نیب ایکشن لے گا، کوئی FIA ایکشن لے گا، سابق نگران وزیر اعظم سے پوچھے گا،
سابق نگران وزیر خوراک سے پوچھے گا، وزیر تجارت سے پوچھے گا، کوئی نہیں، وہ تو اپنا بیگ پرس اٹھا کے آئے تھے، اٹھا کے چلے گئے۔ پس رہا ہے عوام اور کسان۔ مجھے موقع ملا تو میں وزیر اعظم سے بھی اس پر آئندہ چند روز میں بات کروں گا، اور رانا تنویر سے بھی بات کروں گا، اور وزیر تجارت سے بھی بات کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز میں کل یا پرسوں اس حوالے سے تفصیلی پروگرام کروں گا اور پورا سکینڈل منظر عام پر لاؤں گا کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔